کیا ایک عورت قیامت والے دن اپنے باپ بیٹے اور بھائی کو دوزخ میں لے گئی؟ اس طرح کی ایک جعلی روایت بنا کے انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ روایت تو کوئی اس طرح کی موجود نہیں ہے. البتہ ان پرنسپل تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. قرآن میں ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اس میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کو بچائے، ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو بچائے، ایک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچائے. وہ رشتے اپنی جگہ ہے، لیکن جو آپ اکاؤنٹیبل ہیں جن رشتوں کے اعتبار سے وہ رشتے صرف وہ ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں. آپ کی ماں آپ کے انڈر نہیں ہے، آپ کی بہن آپ کے انڈر نہیں ہے، الا یہ کہ کفالت میں لی ہو. آپ کے انڈر صرف آپ کی بیٹی اور بیوی ہے بس. باقیوں کو صرف ترغیب دلائیں گے، سختی اگر ہو سکتی ہے تو صرف ان پہ. لاسٹ ویک آپ نے نبی الاسلام کے واقعہ مبالغہ کا بتایا تھا. یہ واقعہ کس سن ہجری کا ہے؟ مکہ کا ہے یا مدینہ کا؟ مبالغہ جو ہے وہ تو مدینہ شریف میں ہوا ہے. یہ نبی الاسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. یہ تو غزوہ تبوک کے بھی بعد کا واقعہ، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 9-10 ہجری کا واقعہ. صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نجران کے عیسائی آئے تھے، نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی اگر یہ دلائل آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو. تو نبی علیہ السلام پھر اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے آئے. ظاہر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی مانند بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہ نفس بھی تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اپنے بیٹے حسن حسین لے کے آئے. آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی سے چلی، آل محمد اولاد علی. اور عورتوں کا کہا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے. اور یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ جو اہل البیت والا پروٹوکول ہے یہ نبی علیہ السلام کی کسی بیوی کو بھی یہ والا حاصل نہیں. ویسے تو حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی بالکل مینٹل ہوگا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ حضور کی بیوی اہل البیت نہیں ہے. بیوی اگر گھر والی نہ ہو تو اور کون گھر والی ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول جو اہل البیت والا ہے وہ نبی علیہ السلام کے وہ دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اسی لیے زید بن ارقم نے جب غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت روایت کی صحیح مسلم میں، تو اس کے اینڈ پہ 6225 سے 6228 تک وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اہل بیت ہیں اپنی جگہ، لیکن نبی السلام جن اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرا رہے تھے نا، وہ اہل بیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جو حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر زید بن ارقم نے کہا کہ بیوی تو اہل بیت ہو نہیں سکتی اس طرح کی، کیونکہ جب خامد اسے طلاق دیتا ہے تو اس کا رشتہ اپنے خامد سے ختم ہو جاتا ہے. حضور کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، دودھ کے رشتے کے لوگ اور خون کے رشتے کے لوگ، سوائے ایک استثناء کے کہ اگر حضور کے خونی رشتے میں سے کوئی کافر ہو جائے پھر وہ اہل بیت میں نہیں رہے گا. میرا اپنا کلاس فیلو تھا، قادیانی تھا اور وہ سید بھی تھا، تو اب وہ ہاشمی نہیں رہا، کیونکہ سورہ ہود میں آیا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ کافر تھا. مسلمان ہو جتنا مرضی فاسق و فاجر ہو، ہاشمی ہے یا قریشی ہے، کیوں جی قریشی صاحب، ٹھیک ہے، تو وہ سید میں شمار ہوگا. اور سیدوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کرتوت ٹھیک کریں. یہ نہ ہو کہ وہ کسی دربار پہ سوٹے لگا رہے ہوں بیٹھ کے اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسی سید ہاں، یہ بھی کام چھوڑ دیں.